نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت رحم موضوع سامعین اج دے درس تصوف دے اندر بتاں کولوں مدد منگن دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ احقاف دی 5ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، سنے رب نے اس آیت پاک وچ فرمایا اور اس تو ود کے کون گمراہ آ جڑا اللہ تو سوا اونوں پکاردا جڑا قیامت تک او دے پکارن دا جواب نہ دے سکے اور انہوں او دے پکارن دی خبر بھی نہ ہوئے۔ اس آیت پاک چ اللہ رب العزت نے بتاں دے پجاریاں دسیا کہ جڑے لوگ بتاں نوں پکاردے نے، بتاں کو مدد طلب کردے نے، اللہ سونا کہندا او تاں آپ ہی نہیں سن دے، انہوں نے کی پتہ ہے انہاں گلاں دا، نہ تہانوں دا جواب دے سکدے، خود ہی اپنے ہتھی بت بنا کے انہاں دی پوجا کردے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا کفر اور شرک ہے۔ دنیا میں سب تو زیادہ یہ بت پرستی جیڑی آ وہ ہندوستان چ کیتی جاندی آ۔ ان قریب وہ وقت آن والا جدوں پورے ہندوستان دے اتے مسلمانوں دا قبضہ ہوگا اور سبز حلالی پرچم لہرائے گا اور بنگلہ دیش پھر پاکستان نہ منسلک ہو جائے گا اور ہندوستان چوں تمام مندراں نوں ختم کر دیتا جائے گا، ایک بھی بت نہیں رہے گا اور تڑے تڑے لوگ مسلمان ہون گے انشاءاللہ۔ ہن اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو چکی ہے، چین روس بھی مسلمان ہو جان گے اور یورپ بھی تڑے تڑے اس واسطے اسلام پھیل رہا کیونکہ اللہ دا پروگرام جڑا لوح محفوظ دے تے لکھیا یہ پورا ہو رہا، شروع ہو گیا پروگرام۔ سمارز کر رہا ہے کہ سنے رب نے فرمایا کہ بتاں نوں تسی پکار دیو، بتاں سندا ہی کوئی نہیں، تہاڈی کی مدد کرنا۔ تے بندیاں دی بہتری یہ وچ ہی ہے کہ جس مقصد واسطے سنے رب نے انسان نوں پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرنا۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور وہ طریقہ بھی دس دتا کہ تسی پیرو پیشوا دے راہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ پھر پیشوا دے راہیں اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی میری حضوری چ حاضری دا شرف حاصل کر کے میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو، دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ، تے پھر آخرت وچ پھر ہی تانوں سر دیاں اکھاں نہ ظاہری اکھاں نہ دیدار مولا نصیب ہوئے گا۔ اس واسطے انہاں کافراں مشرکاں بت پرستاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکار اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے بنائے ہوئے تمام شیطانی انصاباں دستوراں منشوراں تو منہ موڑ کے انسان نوں چاہیے سچے دلوں ایمان لیا، سچی توبہ تن نصوح کرے، پھر مرشد کولوں توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے رحمانی نیٹ ورک نہ منسلک ہو جائے، راہ مولا دا مسافر بنے، تلاش مولا لگ پہ اور اپنا مقصد حیات حاصل کرے۔ ایک تو ظاہری محسوساتی بت بنا کے انسان وہی پوجا کرتا ہے، ایک فکری بت ہے جنہاں نے گمراہ فرقیاں نے 2 نمبر بابیاں نے بنائے ہوئے نے، فکری بت ہے، انہاں دی پوجا کرتے ہیں تے انہاں دا بھی ٹکانا جہنم ہے، دوئے جہنم وچ انہاں دی بربادی ہے۔ تے جنہاں بھی انہاں سارے شیطانی پروگراماں تو منہ موڑ کے
قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھے دی روح دے مطابق عمل کیتا، جیسا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ چلیا، قرآن پاک، دوجا اپنی سنت۔ اگر تسی انہوں مضبوطی نہ پڑھی رکھو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ انسان دی بہتری یہ دے، اس واسطے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو گوتا دینا مرد مسلمان، اللہ کا تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں قرآن دی روح دے مطابق عمل کیتا ہے، اس واسطے مسلمان دنیا دے چھا گئے سکے۔ جویں یہ قرآن تو الگ ہوئے، انہاں دا عمل کمزور ہویا، ملت اسلامیہ زوال دا شکار ہو گئی۔ تے ہن جویں پھر آہستہ آہستہ یہ قرآن طرف آ رہے ہیں تے اسلام دی نشاط و ثانی شروع ہو گئی ہے۔ اگلا دور اسلام دا دور ہے، پورے قرآن دے اوتے اسلام دا غلبہ شروع ہو چکے اور ہو جانا مکمل ہے۔ تے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دے اس آخری پیغام جڑا قرآن پاک ہے، جہدے بارے کلندر لاہوری اقبال فرماندے ہیں کہ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تے اللہ دے اس پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے، ساڈی بہتری یہ ہی ہے۔ اور یہ واسطے تمام تر وسائل اور اپنے اوقات صرف کر دیے، اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیے، کیونکہ دنیا تے پھر انہوں نے آن وڑدا تو باہر کوئی نہیں۔ موجودہ سا لمحہ جڑا قیمتی ہے، قدر کریے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنیا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت کامیابیاں عطا فرمائے، اور اپنے دائمی اقتدار دی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسے واسطے کلندر لاہوری اقبال فرماندے ہیں فرد قائم ربط ملت سے طرح کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس واسطے سانو چاہیے اللہ رسول دے پروگرام دے مطابق زندگی گزاری ہے، اور اپنی مرضی جو کلی نکل جائے۔ اللہ سونیا اپنے حبیب دا صدقہ سانو اپنے دائمی اقتدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب ہوس ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔